علی بھائی اگلا سوال ہے، یہ کشف القبور کا عقیدہ کیا چیز ہے؟ بعض نام نہاد صوفیاء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ روحانی طور پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ کسی بھی قبر پر توجہ کر کے اس مردے کی جزا یا عذاب سے متعلق بالکل صحیح بتا دیتے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ میرے بھائی یہ دعویٰ تب درست ہوگا جب آپ کسی چیز کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں۔ مثلاً آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ان کتابوں کے پیچھے ایک شیشے کا گلاس ہے، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا۔ جب تک آپ یہاں آ کے خود دیکھ نہیں لیتے یا میں اٹھا کے ایسے سامنے نہیں لے آتا، اس وقت تک کاؤنٹر ویریفائی تو نہیں ہوگا۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ قبروں پہ جاتے ہیں، وہ ایک پارٹی بھی ہے وہ ذکر والی ہمارے یہ چکوال سائٹ کے اوپر، میں بس اشارتاً بات کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے کشف القبور کا۔ میرے پاس لوگ آتے بھی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کئی لوگ تائب بھی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو قبر پہ گئے اور بیٹھے تھوڑے دیر مراقبہ کیا، انہوں نے بتا دیا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا تب بتا دیا جب آپ کو بھی نظر آئے۔ ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا جی میں آپ کو 8-10 جعلی قبریں بنا کے بتا دیتا ہوں، آپ لے کے آئیں، وہ ان میں بھی عذاب بتا دیں گے یا جنت بتا دیں گے۔ کاؤنٹر ویریفائی تو اس طرح ہی کر سکتے ہیں نا، آپ اندر گھس کے تو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم جعلی قبر ان کو بتائے بغیر کسی قبرستان میں، اور میرے پاس ہیں ایسی قبریں جو مجھے پتا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے لیے نا سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ قبر اگر وہ نہ بنی ہو تو قبرستان میں جگہ، تو لوگوں نے ایسی قبریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کا دادا فوت ہوا ہے تو اس نے اپنی دادی کے لیے ساتھ یا اپنے لیے قبر رکھی ہوئی ہے اور جعلی ایک قبر بنا کے تختی شختی لگا دی ہے نہیں ہے، اور وصیت کر دی ہے کہ جب میں مروں تو ادھر دفنانا۔ تو اس طرح قبریں ہمیں پتہ ہے تو کشف القبور انہوں نے کٹ دیں گے، لیکن اس دا جس نے پہلے ویڈیو نہ ویکھی ہوئے، ورنہ انہیں کدھر بھی نہیں جان لگے، سب جعلی باتیں ہیں۔ یہ کشف القبور تو بہت بڑی بات ہے۔ میں ان کو اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ سادہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، سارے بزرگ مل کے بھی نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی۔ ان کا تو دعویٰ ان کو اللہ سکھا رہا ہے، تو اللہ کو تو مشین ڈیزائن کا فارمولہ آتا ہے، اللہ کو تو انٹیگریشن بھی آتی ہے، تو سکھا دے، بندے سے نہ سیکھیں۔ کشف القبور بھی تو انہوں نے اللہ سے ہی سیکھا نا، یا اپنے پیر صاحب سے سیکھا ہے تو پیر صاحب بھی بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، بتا دیں گے؟ تو دل کے حال کہاں سے بتائیں گے؟ کشف القبور کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، بدعت پہ مبنی ہے اور یہ گمراہی پہ مبنی ہے، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اور میں اس کو کتاب و سنت سے ثابت کروں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو دکھا دی وہ چیز۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو آپ چارپائی میں رکھتے ہو تو وہ چیخو پکار کرتی ہے بری میت، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ چیزیں دکھا دیتا تھا نبی کی موجودگی میں۔ خچر ظاہر ہے چونکہ جن و انس میں نہیں آتا، اللہ نے اس کو وہ عذاب دکھایا۔ نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو وحی کے ذریعے وہ چیز دکھا دی گئی۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو بتایا گیا اس زمانے جاہلیت میں کچھ مشرکین ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو تو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو تو نظر ہی نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خطرہ ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو تو عذاب قبر سنائی بھی نہیں دیتا، جبکہ نبی بھی موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں دعا کروں تو سنوا سکتا ہوں، دکھانے والی بات نہیں۔ بعد کے لوگ کیسے یہ دعوے کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ کذاب ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے سب اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب نے کہا اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی قبروں میں آزمائش ہوگی، اللہ کے حضور دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے فتنے سے محفوظ کرے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے۔ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے تشہد میں دعا تعلیم فرمائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے۔ پھر وہ حدیث جو آپ بچپن سے سنتے ہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس رک گئے، صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم شریف کی ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ وہ پیشاب پردے میں نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔
پھر آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے، یہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے. ہماری ٹہنیاں لگانے سے کچھ نہیں ہونا، لگائیں ضرور، سنت ہے، لیکن جو عذاب کی تخفیف کی گارنٹی ہے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ. کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک دن فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے راتوں رات اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھ کے. کچھ دن بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایک حبشی عورت ادھر آتی تھی، میں دیکھ نہیں رہا مسجد میں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کدھر ہے. ہائے ہائے ہائے، اس زمانے میں یہ والا علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں علم غیب یہ ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ پتہ ہے، جو نہیں بتاتا نہیں پتا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار مسجد کی صفائی کرنے والا بھی اللہ کے نبی کو کتنا محبوب ہے. آپ کے نزدیک سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے لیے کس کی کمٹمنٹ ہے. آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کی قبر پہ گئے. ہائے ہائے ہائے، یہ پروٹوکول ہے سر، دنیاوی منصب پروٹوکول نہیں ہے. ایک کالی حبشی عورت بھی نبی علیہ السلام کے لیے کتنی قیمتی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں قبر پہ گئے، ہم نے حضور علیہ السلام کو ان کی قبر بتائی، آپ قبر پہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے وہاں پہ نماز جنازہ اس کی قبر پہ جا کے پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ تو ایک پہلو ہے، ایک استغفر اللہ بھی ہے. کیا کسی کافر کی قبر نور سے بھر سکتی ہے؟ تو قبریں کس کی تھی؟ صحابہ کی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تو نہیں تھی. ہائے ہائے، میں جب یہ باتیں کرتا ہوں پھر ان کو بری لگتی ہیں. سر انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ سب کا ایک لیول نہیں ہوتا. نور سے بھری اسی صورت میں کہ مسلمان تھے. آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے، اس لیے تو صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنازے کی دعائیں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے یاد کی ہیں، اور کہتے ہیں جب میں نے دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کہ کاش میری میت یہاں پڑی ہوتی اور یہ دعائیں حضور میرے اوپر پڑھ رہے ہوتے. یہ صحابہ کو ہی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا دعا پڑھنا کیا چیز ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے نا، نبی ان کے لیے دعا اور استغفار کریں، آپ کی دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے. نبی علیہ السلام کی دعا کوئی چھوٹی چیز ہے. حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں تو حضور سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، جو ترمذی میں حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ آمین. وہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آپ نے فرمایا آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. تو سر یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشف القبور کا عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ کشف القبور کیا ہے. یہ سب کی سب کہانیاں ہیں ان کی چل رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاؤنٹر ویریفائی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ سب کا سب وہ پی کے چل رہا ہے اور ٹیبو چل رہا ہے.